تک اس میں قانونی نکات کا تعلق ہے تو جو کوئی شخص بھی جو کسی دوسرے شخص کی جان لیتا ہے تو یہ ایک قتل عمد کے زمرے میں آتا ہے۔ اب ایک حقیقی دوست نے اپنے دوست کو چھریوں کے بے در پہ وار کر کے قتل کیا۔ اب یہ قتل جو ہے انٹینشنل مرڈر کے زمرے میں پاکستان پینل کوڈ میں اس کی باقاعدہ تفصیل ڈیفینیشن موجود ہے۔ سیکشن 300، 301، 302 الیبوریٹ کرتے ہیں کہ کوئی بھی راتاً کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کی سزائے موت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا کرمنل پروسیجر کوڈ ہے اس کے تحت پولیس کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ 154 کرمنل پروسیجر کوڈ کے تحت جب کسی ایسے ایشوز کی رپورٹ درج ہوتی ہے جسے ہم عرف عام میں FIR کہتے ہیں تو اس کے اوپر آپریشن ونگ جو ہے اس کی FIR درج کر کے انویسٹیگیشن ونگ کو پولیس ڈپارٹمنٹ کو بھجواتا ہے اور پھر پولیس نے اس کے اوپر انویسٹیگیشن شروع کرنی ہوتی ہے۔ تمام حقائق کو ثبوت کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے اور اس میں وہ موقع پر جا کر جہاں پر قتل ہوا ہے، جہاں پر وقوع ہوا ہے اس کا نقشہ مرتب کرتے ہیں۔ اس سے جو ایویڈنس کٹھی ہوتی ہے، اگر خون آلود مٹی ہے یا کوئی بلٹس ہے جیسے یہ چھری ہے، اس ساری چیزوں کو ریکور کر کے اسے انویسٹیگیشن کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو لوگ چشمدید گواہ ہیں یا موقع کے گواہ ہیں یا جو بعد میں گواہ ریکارڈ کراتے ہیں ان ساروں کو بھی پولیس انویسٹیگیشن کا حصہ بناتی ہے۔ اور اس کے ساتھ جو تمام چیزوں کا اکٹھی کی ہوتی ہیں ان کا فورنزک سائنس تجزیہ بھی کرایا جاتا ہے۔ جیسے اگر خون آلود مٹی ہے جہاں پر خون گرا اس کا بھی تجزیہ کروایا جائے گا کہ آیا یہ اسی شخص کا تھا جو مرڈر ہوا ہے، اور اس کے ساتھ جو اعلیٰ قتل برآمد ہوا وہ چھرا تھا اس کے اوپر اگر خون لگا ہوا ہے تو اس کا بھی فورنزک سائنس لیبارٹری سے تجزیہ کروایا جاتا ہے اور اسے کورابوریٹ کیا جاتا ہے کہ یہ بھی وہ مرنے والے کا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیڈ باڈی کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے اس کے اوپر بھی جو رپورٹ مرتب ہوتی ہے اس کو بھی انویسٹیگیشن کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ اور پھر یہ تمام ثبوت حقائق کی رپورٹ 173 کرمنل پروسیجر کوڈ کے تحت انویسٹیگیشن آفیسر مرتب کرتے ہیں اور وہ پراسیکیوشن برانچ میں جمع کراتے ہیں اور پھر اسے ٹرائل کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور پھر ٹرائل کورٹ تمام جو انویسٹیگیشن پولیس نے اکٹھی کی ہوتی ہے انہیں ایک دفعہ دوبارہ پرکھتی ہے اور سب کو بلا کر ایک دفعہ عدالت میں سنتی ہے اور اس کے بعد ملزم کو بھی موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ڈیفنس میں کیا کہتے ہیں۔ تو اس والے کیس میں پولیس نے انویسٹیگیشن کر رہی ہے اور جو ملزم ہے وہ قانون کے کٹہرے میں ہے، اور اب یہ 173 کی رپورٹ جب کورٹ آف لاء میں جمع ہوگی تو پھر عدالت تمام حقائق، ثبوت اور انویسٹیگیشن کی روشنی میں جزا سزا کرے گی۔